بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج کی ویڈیو میں بیان کروں گا حضرت ذوالقرنین کا واقعہ۔ سامعین، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بطور خادم حاضر تھا۔ اہل کتاب کے کچھ لوگ مصاحف یا کچھ کتابیں لیے ہوئے میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاضری کی اجازت لے آؤ۔ چنانچہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کا پیغام پہنچا دیا اور ان کا حلیہ بھی بیان کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کا مجھ سے کیا واسطہ؟ یہ مجھ سے ایسی باتیں پوچھتے ہیں جو مجھ کو معلوم نہیں۔ آخر میں بھی اللہ کا بندہ ہی تو ہوں، صرف وہی بات جانتا ہوں جس کا علم میرا رب مجھے عطا کرتا ہے۔ سامعین، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا مجھے وضو کروا دو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کو وضو کرایا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے مصلی پر تشریف لے گئے اور 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر بشاشت کے آثار ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ ان لوگوں کو میرے پاس لاؤ اور میرے صحابہ میں سے جو اس وقت موجود ہوں ان کو بھی بلا لاؤ۔ چنانچہ میں سب کو خدمت اقدس میں بلا لایا۔ جب اہل کتاب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کچھ تم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو اگر تم چاہو تو میں تمہارے سوال کے بغیر تم کو بتا دوں، اور اگر تم چاہو تو خود سوال کر لو۔ ان لوگوں نے عرض کیا کہ آپ خود ہی ابتدا فرما دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ مجھ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرنا چاہتے ہو، لہٰذا میں تم کو بتلاتا ہوں کہ جو کچھ تمہاری کتابوں میں ان کے بارے میں لکھا ہے وہ یہ ہے کہ ذوالقرنین ایک رومی لڑکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو سلطنت عطا فرمائی، پھر وہ بلاد مصر کے شہر پر پہنچا اور وہاں ایک شہر آباد کیا جس کا نام اسکندریہ تھا۔ جب وہ اس کام سے فارغ ہوا تو اس کے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس کو ربکیلا کر کے آسمان کی طرف لے کر اڑ گیا۔ پھر اس سے کہا کہ نیچے کی طرف نگاہ کر اور بتا کہ تجھ کو کیا نظر آ رہا ہے۔ چنانچہ اس نے زمین کی طرف دیکھ کر کہا کہ مجھ کو میرا شہر اور ساتھ میں دوسرے شہر نظر آ رہے ہیں۔ پھر فرشتہ اس کو اور اوپر لے کر اڑا اور پھر وہی سوال دہرایا۔ چنانچہ ذوالقرنین نے کہا کہ مجھ کو میرا شہر اور دیگر شہر ملے جلے نظر آ رہے ہیں، میں اپنے شہر کی شناخت نہیں کر سکتا۔ پھر فرشتہ اس کو اور اوپر لے گیا اور کہا کہ اب دیکھ کیا نظر آ رہا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ اب تو مجھ کو تنہا اپنا شہر نظر آ رہا ہے۔ فرشتے نے کہا کہ یہ سب
اور جو کچھ اس کے چاروں طرف ہے وہ سمندر ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھ کو اس کا سلطان مقرر کیا ہے۔ اس کے بعد ذوالقرنین نے دنیا کا سفر اختیار کیا اور چلتے چلتے وہ مغرب الشمس آفتاب غروب ہونے کی جگہ پر پہنچ گیا، اور پھر وہاں سے چل کر مطلع الشمس یعنی یورپ کی طرف جا پہنچا۔ وہاں سے چل کر سیرین یعنی دو دیواروں پر پہنچا جو دو پہاڑ تھے اور اتنے نرم تھے کہ جو چیز ان سے مس کرتی وہ ان سے چپک جاتی تھی۔ اس کے بعد اس نے دیوار تعمیر کی اور یاجوج ماجوج کے پاس پہنچا اور ان کو دیگر مخلوق سے جدا کیا۔ بعد ازاں اس کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا کہ جن کے چہرے کتوں کے مشابہ تھے اور وہ یاجوج ماجوج سے قتال کیا کرتے تھے، چنانچہ ان کو بھی جدا جدا کر دیا۔ پھر ایک قوم کے پاس پہنچا جو ایک دوسرے کو کھا جاتے تھے، وہاں ایک صحرائے عظیم بھی دیکھا۔ آخر میں وہ بحر محیط کے ایک ملک میں گیا۔ یہ سن کر وہ اہل کتاب بولے کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ ذوالقرنین کے متعلق جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بالکل وہی ہماری کتابوں میں مذکور ہے۔ سامعین، روایت ہے کہ جب ذوالقرنین اسکندریہ کی تعمیر سے فراغت پا چکے اور اس کو خوب مستحکم بنا دیا تو آپ نے وہاں سے کوچ فرمایا۔ چلتے چلتے آپ کا گزر ایک ایسی صالح قوم پر ہوا جو راہ حق پر گامزن تھی اور ان کے جملہ امور حق پر مبنی تھے، اور ان میں یہ اوصاف حسنہ بدرجہ کمال موجود تھے۔ روزمرہ کے امور میں عدل اور ہر چیز کی مساوی تقسیم، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا، آپس میں صلہ رحمی، حال و قال ایک، ان کی قبریں ان کے دروازوں کے سامنے، ان کے دروازے غیر مقفل، نہ ان کا کوئی امیر و قاضی، آپ میں امتیازی سلوک، نہ کسی قسم کا لڑائی جھگڑا، نہ گالی گلوچ اور نہ قہقہ بازی، نہ رنج و غم، آفت و سماویہ سے محفوظ عمریں دراز، نہ ان میں کوئی مسکین نہ کوئی فقیر۔ ذوالقرنین کو ان کے یہ حالات دیکھ کر تعجب ہوا اور کہنے لگے کہ تم لوگ مجھ کو اپنے حالات سے مطلع کرو، چونکہ میں تمام دنیا میں گھوما ہوں اور بے شمار بحری اور بری اسفار کیے ہیں، مگر تم جیسی صالح اور کوئی قوم نظر نہیں آئی۔ ان کے نمائندے نے کہا آپ جو چاہیں سوال کریں، میں ان کا جواب دیتا جاؤں گا۔ تو ذوالقرنین نے سوال کیا تمہاری قبریں تمہارے گھروں کے دروازوں کے سامنے کیوں ہیں؟ نمائندہ ایسا ہم نے عمدن اس لیے کیا ہے تاکہ ہم موت کو نہ بھول جائیں بلکہ اس کی یاد ہمارے دلوں میں باقی رہے۔ ذوالقرنین تمہارے دروازے پر قفل کیوں نہیں ہیں؟ نمائندہ ہم میں سے کوئی مشتبہ نہیں بلکہ سب امانت دار ہیں۔ ذوالقرنین تمہارے ہاں امراء کیوں نہیں ہیں؟ نمائندہ ہم امراء کی حاجت نہیں ہے۔ ذوالقرنین تمہارے اوپر احکام کیوں نہیں ہیں؟ نمائندہ کیونکہ ہم آپس میں جھگڑا نہیں کرتے جو حکام کی ضرورت پیش آئے۔ ذوالقرنین تم میں اغنیا یعنی غنی مالدار کیوں نہیں ہیں؟ نمائندہ کیونکہ ہمارے ہاں مال کی کثرت نہیں ہے۔ ذوالقرنین تمہارے ہاں بادشاہ کیوں نہیں ہیں؟ نمائندہ ہمارے ہاں دنیاوی سلطنت کی کسی کو رغبت ہی نہیں۔ ذوالقرنین تمہارے اندر اشراف کیوں نہیں ہیں؟ نمائندہ کیونکہ ہمارے اندر
تفاخر کا مادہ ہی نہیں ہے۔ ذوالقرنین تمہارے درمیان باہم اختلاف کیوں نہیں؟ تو نمائندہ کیونکہ ہم میں صلح کا مادہ بہت زیادہ ہے۔ ذوالقرنین تمہارے ہاں آپس میں صلح کا جھگڑا کیوں نہیں؟ نمائندہ ہمارے ہاں حلم اور بردباری کو کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی ہے۔ ذوالقرنین تم سب کی بات ایک ہے اور طریقہ راست ہے۔ نمائندہ یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم آپس میں نہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ دھوکہ دیتے ہیں اور نہ غیبت کرتے ہیں۔ ذوالقرنین تمہارے سب کے دل یکساں اور تمہارا ظاہر و باطن بھی یکساں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ نمائندہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب کی نیتیں صاف ہیں، ان سے حسد اور دغا نکل گئے ہیں۔ ذوالقرنین تم میں کوئی مسکین و فقراء کیوں نہیں؟ نمائندہ کیونکہ جو کچھ ہمارے ہاں پیدا ہوتا ہے ہم سب اس کو برابر تقسیم کر لیتے ہیں۔ ذوالقرنین تمہارے ہاں کوئی درشت مزاج اور تندخور کیوں نہیں؟ نمائندہ کیونکہ ہم سب خاکسار اور متواضع ہیں۔ ذوالقرنین تم لوگوں کی عمریں دراز کیوں ہیں؟ نمائندہ کیونکہ ہم سب ایک دوسرے کے حق کو ادا کرتے ہیں اور حق کے ساتھ ساتھ آپس میں انصاف کرتے ہیں۔ ذوالقرنین تم باہم ہنسی مذاق کیوں نہیں کرتے؟ نمائندہ تاکہ ہم استغفار سے غافل نہ ہوں۔ ذوالقرنین تم غمگین کیوں نہیں ہوتے؟ تو نمائندہ ہم بچپن سے بلا مصیبت جھیلنے کے عادی ہو گئے ہیں، لہٰذا ہم کو ہر چیز محبوب و مرغوب ہو گئی ہے۔ ذوالقرنین تم لوگ آفات میں کیوں مبتلا نہیں ہوتے جیسا کہ دوسرے لوگ ہوتے ہیں؟ نمائندہ کیونکہ ہم غیر اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے اور نہ ہم نجوم وغیرہ کے معتقد ہیں۔ ذوالقرنین اپنے آباء و اجداد کا حال بیان کرو کہ وہ کیسے تھے؟ نمائندہ ہمارے آباء و اجداد بہت اچھے لوگ تھے، وہ اپنے مساکین پر رحم کرتے تھے اور جو ان میں فقراء ہوتے ان سے بھائی چارہ کرتے، جو ان پر ظلم کرتا اس کو معاف کر دیتے اور جو ان کے ساتھ برائی کرتا ان کے ساتھ بھلائی کرتے تھے، جو ان کے ساتھ جہل کا معاملہ کرتا تو وہ ان کے ساتھ بردباری کا معاملہ کرتے، آپس میں صلہ رحمی کرتے، نماز کے اوقات کی حفاظت کرتے، اپنے وعدے کو پورا کرتے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہر کام درست کر رکھے تھے اور جب تک وہ زندہ رہے ان کو اللہ تعالیٰ نے آفات سے محفوظ رکھا اور اللہ تعالیٰ نے اب ان کی اولاد یعنی ہم کو بھی انہی کے نقش قدم پر ثابت رکھا ہے۔ یہ سب باتیں سن کر ذوالقرنین نے کہا، اگر میں کسی جگہ قیام کرتا تو تمہارے پاس کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے کہیں قیام کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے میں معذور ہوں۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل مہربان وائس ٹی وی سبسکرائب کریں اور اپنے بھائی اشفاق احمد کو اجازت دیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔